السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضی راج پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز وتھ مرتضی راج پر۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کی 75 سالہ تعلق پر۔ کیا یہ قرضوں کا جال ہے؟ کیا یہ ہماری معیشت کے لیے ضروری ہے؟ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا کردار کیا رہا اور ہم کب تک اس شکنجے میں رہیں گے؟ پورا تجزیہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئی ایم ایف میں شمولیت کا پس منظر۔ رواں برس 11 جولائی 2025 کو پاکستان کی آئی ایم ایف ممبرشپ کے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے آزادی کے 3 سال بعد یعنی 11 جولائی 1950 کو آئی ایم ایف میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت پاکستان زرعی معیشت پر انحصار کرتا تھا، صنعتی ڈھانچہ نہیں تھا، زر مبادلہ کم اور تجارتی خسارہ بڑھ رہا تھا۔ ان حالات میں آئی ایم ایف میں شمولیت بین الاقوامی مالیاتی نظام تک رسائی اور معاشی استحکام کے لیے اہم اقدام تھا۔ پاکستان کا پہلا قرضہ اور قرض کی لت۔ پاکستان نے 1958 میں 1958 میں ایوب خان کے دور میں $25 ملین کا پہلا قرضہ لیا۔ یہ قرضہ کم تھا مگر اس کے بعد حکمران قرض لینے کے عادی ہوتے گئے۔ پاکستان آج دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 23 مرتبہ آئی ایم ایف کے دروازے پر دستک دی ہے۔ چاہے 1965 کی جنگ ہو، 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی، جنرل ضیاء کا مارشل لا ہو یا 90 کی دہائی کی جمہوریت، ہر دور میں قرضہ لیا گیا۔ آج پاکستان آئی ایم ایف کا $30 ارب سے زائد کا مقروض ہے۔ آئی ایم ایف کی سخت شرائط اور عوام کے سوالات۔ آئی ایم ایف قرض تو دیتا ہے مگر سخت شرائط کے ساتھ، جن پر عوام میں غصہ پایا جاتا ہے۔ آئی ایم ایف اتنی کڑی شرائط کیوں لگاتا ہے؟ کیا آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ جان بوجھ کر سختی کرتا ہے؟ کیا ہم آئی ایم ایف کے شکنجے سے کبھی نہیں نکل سکیں گے؟ یہ سوال ہر پاکستانی کی ذہن میں ہے، مگر ہمیں ان کا جواب عالمی تجزیے سے لینا ہوگا۔ کامیاب ممالک کی مثالیں۔ جنوبی کوریا۔ 90 کی دہائی میں آئی ایم ایف نے سخت شرائط رکھیں، غیر فعال ادارے بند، غیر ضروری ملازمین فارغ، سود میں اضافہ۔ پہلے عوام میں احتجاج ہوا مگر 2001 میں قرض واپس کر دیا۔ آج جنوبی کوریا دنیا کی 13ویں بڑی معیشت ہے۔ آئرلینڈ۔ 2010 بینکوں کی بیل آؤٹ، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی، ٹیکس میں اضافہ۔ عوامی رد عمل آیا مگر 2021 تک قرض واپس کیا اور آج آئرلینڈ عالمی درجہ بندی میں ٹاپ 5 معیشتوں میں شامل ہے۔ بھارت۔ 1991 آئی ایم ایف قرض کے لیے 67 ٹن سونا گروی رکھا بھارت نے، مگر سخت اصلاحات کیے، معیشت بہتر ہوئی۔ 2000 تک آئی ایم ایف کا قرض واپس کر دیا۔ آج بھارت دنیا کی 4تھی بڑی معیشت ہے اور آئی ایم ایف کے فنڈ دینے والا ملک ہے۔ پرتگال، برازیل، ترکیہ، یونان، آئس لینڈ نے بھی آئی ایم ایف کی شکنجے سے نکل کر معیشت کو سنبھالا۔ پاکستان کیوں نہیں نکل سکتا؟ ناظرین، اگر یہ ممالک نکل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ان ممالک میں ایک چیز مشترکہ تھی: مالیاتی اصلاحات پر حکومتی کنٹرول، پالیسیوں میں تسلسل، شفافیت، گڈ گورننس، سیاسی اتفاق رائے اور مشکل فیصلے کرنے کا عزم۔ پاکستان میں ہم حکومتیں بدلنے پر پالیسیاں بدل دیتے ہیں، ٹیکس اصلاحات مکمل نہیں ہوتی، کرپشن ختم نہیں ہو پاتی اور مشکل فیصلے لینے سے کتراتے ہیں۔ ہم قرض لیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، پھر نیا قرض لیتے ہیں۔ آج کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آج ہمیں 75 سال مکمل ہونے پر دوسروں کو الزام دینے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مالیاتی نظم و ضبط کی ضرورت ہے، ادارہ جاتی اصلاحات کی ضرورت ہے، زراعت اور صنعت میں برآمدات بڑھانے کی ضرورت ہے، سب سے بڑھ کر قومی عزم اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان آئی ایم ایف کے قرض کے شکنجے سے نکل سکتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ہوں مرتضی راج پر، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔